چلیے دیکھیے باب فی حکم المرتد، باب ہے جو مرتد کے حکم کے سلسلے میں ہے کہ مرتد جو پہلے اسلام لے آیا تھا، مسلمان تھا، لیکن اب وہ اسلام چھوڑ رہا ہے، دوسرے مذہب کو اختیار کر رہا ہے۔ باب فی حکم المرتد، باب ہے مرتد کے حکم کے سلسلے میں۔ والمرتد اذا ظفر به قبل ان يحارب فاتفقوا على انه يقتل الرجل، مرتد جب اس پر کامیابی پا لی جائے اس کے حرابہ سے پہلے، اس کے لڑائی کرنے سے پہلے، مرتد جب اس پر کامیابی پا لی جائے قبل ان یحارب، قبل کہ وہ افساد فی الارض کا کام کرے، فاتفقوا علی انہ یقتل الرجل، تو فقہا کا اتفاق ہے اس بات پر کہ آدمی کو قتل کر دیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ وہ شخص جو اپنے دین کو بدل دے تو تم اسے قتل کر دو۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، وہ شخص جو اپنے دین کو بدل دے تو تم اسے قتل کر دو۔ تو اسی لیے کہا کہ اگر وہ مرتد ہے، اگر اس پر کامیابی پا لی جائے، یعنی اس کو پکڑ لیا جائے محاربہ سے پہلے، لڑائی کرنے سے پہلے، تو اتفاق ہے کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ صاف حدیث من بدل دینہ فاقتلوہ۔ واختلفوا فی قتل المرأة وهل تستتاب قبل ان تقتل، البتہ عورت کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ عورت کو قتل کریں گے یا نہیں کریں گے، عورت جو مرتد ہو گئی ہے کیا اسے قتل کریں گے یا نہیں کریں گے۔ واختلفوا فی قتل المرأة، فقہا کا اختلاف ہے عورت کو قتل کے سلسلے میں، وحل تستتاب قبل ان تقتل، سے توبہ کرایا جائے گا قتل کرنے سے، کہ اگر چاہے تو توبہ کر لے اور اگر توبہ نہ کرے تو قتل کریں گے۔ تو کہا عورت کے قتل کے سلسلے میں فقہا نے اختلاف کیا ہے، کیا توبہ کرایا جائے گا قتل کرنے سے پہلے؟ تو جمہور علماء نے کہا تقتل المرأة، عورت کو قتل کر دیا جائے گا۔ وقال ابو حنیفہ لا تقتل، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اسے قتل نہیں کریں گے۔ وشبہها بالکافرہ الاصلیہ، اور اس کو تشبیہ دی ہے حقیقی کافر عورت سے، اور اس کو تشبیہ دی حقیقی کافر عورت سے، جس طریقے سے کہ کافرہ عورت، جس طریقے سے اگر کوئی کافر عورت ہے کہ اسلام نہیں لاتی ہے تو اس کو ہم قتل نہیں کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے وہ عورت اس کافرہ عورت کی طرح سے ہے جو اب مرتد ہونے کے بعد اس کافرہ عورت کی طرح سے ہے۔ تو انہوں نے کافرہ عورت سے اس کو تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اسلام سے پھر گئی ہے، کافرہ ہو گئی ہے، تو جس طریقے سے کافرہ عورتوں کو قتل نہیں کرتے اسی طریقے سے اس کو بھی نہیں کریں گے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے لا تقتل، سے قتل نہیں کیا جائے گا، وشبہھا بالکافرہ الاصلیہ، اور اس کو تشبیہ دی ہے حقیقی کافرہ سے۔ والجمہور العموم اعتمد العموم الوارد فی ذلک، جمہور علماء نے آج جو ہے اس عمومی دلیل پر اعتماد کیا ہے جو اس سلسلے میں وارد ہے، اور جمہور علماء ہی کا قول صحیح بھی ہے، کیونکہ
دلیل میں مطلق طور پر کہا گیا من بدل دینہ فاقتلوہ، چاہے مرد ہو یا عورت، کوئی تفریق نہیں ہے۔ والجمہور اعتمدوا العموم الوارد فی ذلک، جمہور علماء نے سلسلے میں وارد ہونے والے عموم پر اعتماد کیا ہے۔ وشذ قوم، اور کچھ لوگوں نے شذوذ اختیار کیا ہے۔ وشذ قوم، اور کچھ لوگوں نے شذوذ اختیار کیا ہے اور انہوں نے کہا تقتل ان راجعت الاسلام، کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا اگر وہ اسلام کی طرف پلٹ آئے تب بھی۔ شاذ قول ہے کہ اگر دوبارہ اسلام لے آئے تب بھی اس کو قتل کر دیا جائے گا، یہ شاذ قول ہے۔ اما الاستتابہ، رہی بات توبہ کرانے کی، حل یستتاب قبل ان تقتل، استتابہ کا جہاں تک مسئلہ ہے، فإن مالکا شرط فی قتلہ ذلک علی ما رواہ عن ابن عمر، تو امام مالک نے اس کے قتل کے سلسلے میں یہ شرط لگائی۔ فإن مالکا شرط فی قتلہ ذلک، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قتل کے سلسلے میں یہ شرط لگائی ہے علی ما رواہ ابن عمر، اس بنیاد پر جس کو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وقال قوم لا تقبل توبته، اور ایک قوم نے کہا کہ مرتد کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی، اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو استتابہ کی بات بھی یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اما اذا حارب المرتد ثم ظہر علیہ، رہی بات جب مرتد محاربہ کرے، لڑائی لڑے، ساتھ فی الارض کا کام کرے، پھر اس پر قابو پایا جائے۔ پہلے مرتد ہوا، مرتد ہونے کے بعد اب اس نے لڑائی شروع کر دی، ساتھ فی الارض کا کام شروع کر دیا، مسلمانوں کو مت مارنے لگا، قتل کرنے لگا۔ اما اذا حارب المرتد، رہی بات جب مرتد نے محاربہ کے مرتد قتال کرے، لڑائی کرے، ثم ظہر علیہ، پھر اس پر غلبہ پایا جائے، پھر اس پر غلبہ پایا جائے۔ اما اذا حارب المرتد ثم ظہر علیہ، رہی بات جب مرتد قتال کرے، محاربہ کرے، پھر اس پر قابو پایا جائے، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِالْحِرَابَةِ، تو حرابہ کی وجہ سے اسے قتل کر دیا جائے گا، وَلَا يُسْتَتَابُ، اور توبہ نہیں کروایا جائے گا، حرابہ کی وجہ سے اس کو قتل کر دیں گے، اب توبہ کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ کانت حرابتہ بدار الاسلام او بعد ان لحق بدار الاسلام الا ان یسلم، چاہے اس کا یہ محاربہ، اس کی یہ لڑائی، اس کا یہ قتال دار اسلام میں ہو، یا بعد یہ کہ وہ دار الحرب سے جا ملا، وہاں پہنچ کر کے اس نے مسلمانوں پر حملہ شروع کر دیا، مسلمانوں سے قتال شروع کر دی۔ تو محاربہ چاہے دار اسلام ہی میں ہو یا دار الحرب میں لاحق ہونے کے بعد، دار الکفر سے جا ملنے کے بعد محاربہ شروع کیا ہو، تو حرابہ کی وجہ سے اگر اس کو پکڑ سکیں گے، گرفتار ہوگا تو اس کو قتل کر دیں گے، توبہ کا استتابہ کا موقع نہیں دیں گے، الا ان یسلم، مگر یہ کہ وہ اسلام لے آئے، مگر یہ کہ وہ اسلام لے آئے، اسلام کی طرف پلٹ آئے۔ اما اذا اسلم المرتد المحارب بعد ان اخذ او قبل ان یؤخذ، رہی بات جب محارب مرتد اسلام لے آئے، مرتد بھی تھا، محارب بھی تھا، اس کے بعد اسلام لے آیا۔ اما اذا اسلم المرتد المحارب، رہی بات جب مرتد اور جنگ اور قتال کرنے والا اسلام لے آئے، بعد ان اخذ، یا تو گرفتار کر لینے کے بعد، او قبل ان یؤخذ، یا پکڑنے سے پہلے، گرفتار کرنے سے پہلے وہ اسلام لے آئے، فَإِنَّهُ يُخْتَلَفُ فِي حُكْمِهِ، تو اس کے حکم کے سلسلے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ فَإِنْ كَانَتْ حَرَابَتُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ عِنْدَ مَالِكِ الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ، تو اگر اس کا حرابہ، اگر اس کا قتل کرنا دار الحرب میں ہوا ہو، اگر حرابہ دار الحرب میں ہو تو امام مالک کے یہاں اس حربی کی طرح سے ہے جو اسلام لے آئے۔
فَإِنْ كَانَتْ حِرَابَتُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، تو اگر اس کا حرابہ، اگر اس کا افساد فی الارض یا قتال مسلمانوں سے دار الحرب میں ہو، تو امام مالک کی طرح سے حربی کی طرح سے ہے جو اسلام لے آتا ہے، حربی کی طرح سے ہے جو مسلمانوں سے جو کافر لڑ رہا تھا لیکن اب اسلام لے آیا ہے، تو اس کو معاف کر کے اس کے اسلام کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو فَهُوَ عِنْدَ مالک، تو امام مالک کے ہاں کالحربی یسلم، اس حربی کی طرح سے ہے، مسلمانوں کے اس کافر دشمن کی طرح سے ہے جو اسلام لے آیا۔ لا تبعۃ علیہ فی شیء مما فعل فی حالت ارتدادہ، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اس سلسلے میں جس کو اس نے کیا ہے حال ارتداد میں، ارتداد کی حالت میں جو جرائم اس نے کیا ہے اس کے تئیں اس پر کچھ بھی تاوان وغیرہ نہیں ہوگا۔ لا تبعۃ علیہ، اس پر کوئی تاوان وغیرہ نہیں ہوگا، فی شیء مما فعلہ، اس سلسلے میں جس کو اس نے کیا ہے اپنے ارتداد کی حالت میں۔ اما ان کانت حرابتہ فی دار الاسلام، تو یہ تو دار الحرب کے اندر جب اس کا حرابہ ہو، اب اگر دار الاسلام ہی میں اس کا محاربہ ہو، دار الاسلام ہی میں وہ افساد فی الارض کا کام کر رہا ہے، مسلمانوں سے لڑائی کر رہا ہے، قتال کر رہا ہے، ان کے مال کو چھین رہا ہے۔ اما ان کانت حرابتہ فی دار الاسلام، رہی بات اگر اس کا محاربہ دار اسلام میں ہو، فإنہ یسقط اسلامہ عنہ حکم الحرابۃ خاصہ، تو کہا اس کا اسلام لانا اس سے حرابہ کے حکم کو ثابت کر دے گا خاص طور پر۔ اب وہ اسلام لے آیا ہے، اسلام لے آنے کی وجہ سے اس نے جو جرائم کا ارتکاب کیا ہے وہ سب ساقط ہو جائے گا۔ فإن الاسلام یجب ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے ما قبل تمام جرائم کو معاف کر دیتا، مٹا دیتا ہے۔ فإنہ یسقط اسلامہ عنہ حکم الحرابۃ خاصہ، تو اس کا اسلام لے آنا اس سے خاص طور پر حرابہ کے حکم کو ثابت کر دے گا۔ وحکمہ فیما جنا حکم المرتد اذا جنا فی ردتہ فی دار الاسلام، تو کہا اس کا حکم اس سلسلے میں جن جرائم کا ارتکاب کیا ہے مرتد کا حکم ہوگا جب وہ جرم کا ارتکاب کرے فی ردتہ، اپنے حالت ارتداد میں دار الاسلام کے اندر۔ تو کہا کہ مرتد محارب کی بات چل رہی ہے، مرتد محارب کی بات چل رہی ہے، تو اگر حرابہ دار اسلام میں ہے، دار اسلام میں اگر حرابہ ہے، فإنہ، اور اس کے بعد وہ اسلام لے آتا ہے، تو اسلام لانے کی وجہ سے حرابہ کا حکم ثابت ہو جائے گا۔ البتہ ان جو ہے اس کا حکم اس سلسلے میں جو ارتداد کی حالت میں جس نے اس جرم کا جو ارتکاب کیا ہے، تو اس کا کیا ہوگا، حکم ہو فی ما جنا، اس کا حکم اس سلسلے میں جو اس نے جرائم کیے ہیں، اس مرتد کا حکم ہوگا جو اپنی ارتداد کی حالت میں دار اسلام میں کرے، پھر وہ اسلام لے آئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پہلے وہ مرتد تھا، اب اس کے بعد وہ اسلام لا رہا ہے، تو اس کا حکم جرائم کے تعلق سے اس مرتد کا حکم ہوگا جو حالت ارتداد میں دار اسلام میں ان جرائم کا ارتکاب کرے، پھر وہ اسلام لے آتا ہے۔ وقد اختلف اصحاب مالک فی، اس مسئلے میں مالک کے اصحاب نے اختلاف کیا ہے، تو فقال حکمہ حکم المرتد من اعتبر یوم الجنایہ، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا حکم مرتد کا حکم ہوگا، جنہوں نے، تو یہ کن لوگوں نے کہا، جنہوں نے جنایا کے دن کا اعتبار کیا ہے، جرم کرنے والے دن کا اعتبار کیا ہے، کیونکہ جس دن وہ جرم کر رہا تھا اس وقت وہ مرتد تھا، لہذا اگر مال وغیرہ لیا ہے تو اس سے مال وغیرہ وصولیں گے۔ فقال حکمہ حکم المرتد، اس کا حکم مرتد کا حکم ہوگا،
یہ ان لوگوں کے ہاں جو جنایا کا اعتبار، جنایا کے دن کا اعتبار کر رہے ہیں، یعنی جس دن وہ جرم کر رہا تھا وہ مرتد تھا۔ وقال حکمہ حکم المسلم، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس جنایا کے تعلق سے اس کا حکم مسلمان کا حکم ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے ہاں جو فیصلے کے دن کا اعتبار کرتے ہیں، یعنی فیصلے کے وقت دوبارہ وہ اسلام لا چکا ہے، لہذا اس کو اس جنایا کے تعلق سے مسلمان کا فعل قرار دیں گے اور اس لحاظ سے اس کو سزا دیں گے۔ وقد اختلف فی هذا الباب فی حکم الساحر، کا اس باب میں جادوگر کے حکم کے سلسلے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ فقال مالک یقتل کفرا، تو امام مالک کہہ رہے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا کافر قرار دیتے ہوئے۔ فقال مالک، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یقتل کفرا، اسے کافر قرار دیتے ہوئے قتل کر دیا جائے گا۔ وقال قوم لا یقتل، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ والاصل الا یقتل الا مع الکفر، اصل یہ ہے کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا مگر کفر کے ساتھ ساتھ۔ اصل یہ ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا مگر کفر کے ساتھ ساتھ، یعنی اگر وہ کافر ہو جاتا ہے ہاں تو اس کو قتل کریں گے۔ یعنی اس کے صاحب کے بارے میں جانتے ہیں اپنے عقیدے میں کہ بہت سے لوگوں نے کہا استتابہ، توبہ کا موقع دیں گے، اگر توبہ کر لیتا تو ٹھیک، ورنہ اس کو قتل کر دیں گے۔ حد الساحر القتل بالسیف۔ کتاب الاقضیہ، اصول هذا الكتاب تنحصر في 6 ابواب۔